تو مقصد بات کا عرض کرنے کا یہ ہوا کہ جہاں یہ قول ملتا ہے، آج یہ بات طے ہو گئی کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، اس دروازہ کھلے ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی آج پھر امام ابو حنیفہ بن بیٹھے، کوئی امام مالک بن بیٹھے، کوئی امام شافعی، کوئی امام احمد بن حنبل بن بیٹھے، کوئی ائمہ اطہار اہل بیت کے مرتبے پر جا کے فائز ہونے کی کوشش کرے۔ یہ فتنہ فی الدین ہوگا، امت کو تفرق میں ڈال کر، انتشار میں ڈال کر دین اسلام کو منتشر کرنے کے لیے بہت بڑا ظلم ہوگا۔ کسی نے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہونے کا معنی یہ نہیں لیا 1400 سال کی تاریخ میں، اس تصور کی روٹ سی نہیں ہے اوپر کوئی، یہ ہوا میں قائم ہونے والا ایک فتنہ ہے جس کی جڑی کوئی نہیں، علم کی زمین میں، تاریخ کی زمین میں جڑی کوئی نہیں۔ میں نے وہ سارے نام گنوا دیے جو ماڈرن فکر کے، اجتہاد کے حامی، مؤید اور باب اجتہاد کے مفتوح کھلا رہنے کے حق میں جو مؤید تھے وہ سارے گنوا دیے کہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو ان کا مطلب تفقہ ہوتا ہے کہ آپ جس بھی مذہب فقہ کی پیروی کرتے ہوں، مقلد ہوں، جس بھی امام کے مذہب میں ہوں، تقلید کو جامد نہ بنا دیں، تحقیق کے دروازے بند نہ کر دیں، استنباط کے دروازے، استخراج کے دروازے، استدلال کے دروازے، استحسان کے دروازے، مصالح مرسلہ کے دروازے، قیاس کے دروازے اور اجتہاد کے وہ دروازے جس سے تحقیق مسائل کا عمل جاری رہے، یہ بند نہ کر دیں ورنہ شریعت کے احکام جامد ہو جائیں گے۔ انہوں نے انکار کیا ہے تقلید جامد کا، تقلید متحرک کا نہیں، تقلید جامد کا انکار کیا ہے، تقلید متحرک کا نہیں، تاکہ مجتہد فی المسائل بھی ہوتے رہیں گے، ہوں گے۔ امت کا کوئی زمانہ، کوئی صدی اگر مجدد سے خالی نہیں ہو سکتی تو مجتہد سے خالی کیسے ہو سکتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر صدی کے شروع میں اللہ میری امت میں ایک مجدد پیدا کرے گا۔ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها امر دینہا، جب 100 سال کے لیے اللہ اس امت کے امر کی تجدید کے لیے قیامت تک مجدد پیدا کرتا رہے گا، مجددین آتے رہیں گے، تو مجتہدین تو ان سے کمتر ہیں، مجتہد تو مجدد سے کمتر ہے۔ مجدد 100 سال میں ایک آتا ہے اور اس کا فیض پوری صدی تک چلتا ہے، مجتہد تو ایک زمانہ میں کئی ہوتے ہیں اور ہر زمانے میں تسلسل سے آتے ہیں۔ وہ بند کیسے ہو سکتا ہے دروازہ؟ صرف فقط دروازہ بند ہونے کا معنی یہ تھا کہ اجتہاد مطلق، اجتہاد فی الشرع، اجتہاد فی المذہب کا داعی کوئی نہ بنے تاکہ نئے نئے مذہب کوئی پیدا نہ کرتا پھرے اور امت کے جسم کو لخت لخت کوئی نہ کرے، ٹکڑے ٹکڑے کوئی نہ کرے۔ رہ گئے اجتہاد فی المسائل، اجتہاد مقید، کسی مذہب کی پیروی کریں، پہلے کسی نظم میں آ جائیں، خود بے نظم نہ پھریں، خود بے نظم نہ پھریں، کسی نظم میں آ جائیں تاکہ اصول و فروع کے کسی نظام اور ضابطے کے تحت چلیں، پھر وہ صلاحیت ہو تو آپ اجتہاد کریں، تو پھر مذاہب اربعہ میں ترکیز کر سکتے ہیں، تلفیق کر سکتے ہیں، ترجیح کر سکتے ہیں، استحسان کر سکتے ہیں۔ یہ سارے دروازے فقہائے احناف نے بھی کھولے ہیں، ابن عابدین کو پڑھیے، صاحب رد المحتار کو پڑھیے، صاحب شام فتاوی شامی کو پڑھیے، تحتاوی کو پڑھیے، جس بھی دور اواخر کے فقہائے احناف کو، یا فقہائے حنابلہ یا شوافع یا مالکیہ یا فقہائے جعفریہ، جس کو پڑھیے وہ اس تسلسل کے سارے فقہا قائل ہیں۔ کوئی دین اور شریعت کو جامد نہیں کرنا چاہتا، اور اگر کوئی ناسمجھ اپنی کم علمی کی وجہ سے، اس کا معنی صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کو جمود کے معنی میں لینا چاہتا ہے تو ہاں یہ غلط ہے، مگر اہل علم نہیں کرتے یہ بات، نہ کسی کا یہ موقف ہے۔ تو اجتہاد فی المسائل بھی ہے۔ میں خود مولانا احمد رضا خان، محدث اور فقیہ بریلی، میں ان کو امام الہند کہتا ہوں، میں ان کو خود مجتہد فی المسائل کے مرتبے کا شخص سمجھتا ہوں۔
وہ مجتہد فی المسائل کے درجے کے اہل علم تھے، اتنی ثقافت اور فقاہت تھی، اور علماء بھی تھے۔ اہل ادوار میں بھی جتنے بڑے بڑے محدث نام فقہاء آپ نے پڑھے ہیں، یہ وہی تھے۔ ایک نظم میں آتے، خواہ کوئی مالکی نظم میں آ جائے، کوئی حنبلی نظم میں آ جائے، حنفی نظم میں آ جائے، شافعی نظم میں آ جائے، فقہ جعفریہ میں ہے، جعفری نظم میں آ جائے، کسی نظم میں آ جائے تاکہ امت کے پہلے کسی دھارے سے منسلک ہو، ایسے شترے بے مہار نہ بنا پھرے، جدھر چاہا چر لیا، جدھر چاہا منہ اٹھا کے چل پڑے، نہ کوئی نظم نہ قاعدہ، نہ کوئی اٹا نہ پتا نہ پٹا۔ شترے بے مہار نہ بنا پھرے کہ کچھ ادھر سے اٹھا لیا، کچھ ادھر سے اٹھا لیا، کچھ ادھر سے اٹھا لیا، جو بات من کو پسند آئی وہ اختیار کر لی، جو طبیعت کو پسند آئی کر لی، تو دین کو پھر معجون بنا دیا، کھچڑی نہ بنا دیا جائے۔ ایک نظم میں آ جائیں تاکہ قواعد و ضوابط اجتہاد، قواعد و ضوابط فقہ، تخریج مناط، تحقیق مناط، تنقیح مناط، ترجیح کے دلائل کے آپ کو قواعد کا ایک نظم آئے، اور وہ سارے تقاضے کوئی پورا کرے جن کا ذکر میں نے کئی بار کیا، تو پھر آپ مسائل میں بھی اجتہاد کریں، تحقیق بھی کریں، ترجیح بھی کریں، اور امت میں تحرک کے فقہ اور تحرک کے علم کے عمل کو آگے لے کے چلیں۔ مگر اس صلاحیت کے لوگ ایک زمانے میں کتنے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ اس مرتبے اس اجتہاد فی المسائل یا اجتہاد مقید یا اصحاب تحقیق و تخریج اور اصحاب ترجیح ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ علوم قدیمہ پر بھی اس کی مہارت ہو اور علوم جدید پر بھی مہارت ہو۔ اب علوم جدید پڑھ کر، علوم جدید پڑھ لیا اور قدیم کی الف بے جیم نہیں آتی، تو کیسے کلیم کرتے ہیں وہ رائٹ؟ یہاں تو کویک اگر کوئی کلینک کھول لے تو اس کی سزا ہو جاتی ہے۔ کویک کہتے ہیں جو کامل نہیں ہے، کوالیفائڈ نہیں ہے جو میڈیسن میں، تو دین میں سارے کویکس انکوالیفائڈ ان دین، وہ مجتہد بننے کے لیے ہمت ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ یہ ایک طاغوتی سازش ہے، میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، سامراجی سازش ہے۔ دین اسلام کی اجتماعیت علمی فکری قوت اور ثقافت کے خلاف، تاکہ دین کی ہیبت بھی بگڑ جائے اور دین کی حیت بھی بگڑ جائے۔ ہر بندہ قصاب بن کر چھری اٹھائے اور دین کے گردن پہ پھیر دے، اپنے نفس کی پیروی کے لیے نئے نئے فتنے نکالے، نئے نئے راستے نکالے۔ نفس جو چھوٹ، جو سہولت، جو آسانی، آزادی چاہے، وہ اپنے نفس کی آزادیوں کی اور خواہشوں کی تکمیل میں دین سے راستے نکال کے دے، اور اس کو اجتہاد کا نام دے دیا جائے۔ اس کو اجتہاد نہیں کہتے، یہ فساد ہے۔ لہذا دروازہ ان شرائط کے ساتھ اس حد تک کھلا ہے، اور اس پہلی حد تک جس سے مذاہب وجود میں آئے وہ بند ہے، تاکہ دین میں اجتماعیت بھی قائم رہے اور دین میں تحرک اور ارتقاء بھی قائم رہے۔ یہ دو خوبیاں ہیں۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بندہ کتنا صاحب اختیار ہے، کتنا مختار ہے، اس کا اختیار کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک پاؤں اٹھا لو۔ اس نے ایک ٹانگ اوپر کر لی، فرمایا اتنا اختیار ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا پہلا سبق سورہ فاتحہ میں یہی دیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں پہلے چیپٹر میں پہلی سورت کا پہلا سبق یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اور سیدھی راہ کی جو تعریف کی، اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ سیدھی راہ سے مراد ہر کوئی قرآن اور سنت کی، ہر کسی کا ادراک نہیں ہے، استعداد اور فہم نہیں۔ ہر کوئی قرآن و سنت کو اللہ چاہتا تو کہہ دیتا صراط القرآن و سنہ، یہ صراط اللہ والرسول، کہ سیدھی راہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، مگر نہیں، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ کون سی ہے؟ ان بندوں کی راہ جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا، ان بندوں کی راہ جن پر اللہ کا
انعام ہوا تھا تو یہ سبق تقلید ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کے نقوش قدم پر چلتے آؤ، وہی تمہیں قرآن و سنت پر پہنچا دیں گے. ان کا راستہ عافیت کا راستہ ہوگا، سلامتی کا راستہ ہوگا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلنا حق ہے، اور جو ان راہ سے بھٹک گئے فرمایا وہ لوگ ہیں جن پر خدا کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، ان سے بچو. تو پہلا سبق اللہ کے مقرب انعام یافتہ بندوں کی پیروی کرنا ہے، ورنہ اللہ رب العزت فرما دیتے صراط اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کا راستہ سیدھی راہ ہے. بے شک اللہ اور اس کے رسول کی راہ ہی سیدھی راہ ہے، بے شک وہی سیدھی ہے، مگر اس سیدھی راہ کا تعین کتابوں سے، آئیڈیاز سے، تعلیم سے نہیں کیا، اس سیدھی راہ کا تعین شخصیتوں سے کیا، پرسونیفائی کیا، پرسونیفیکیشن اشخاص کے ساتھ، نمونوں کے ساتھ، افراد کے ساتھ، ہستیوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ متعلق کیا کہ سیدھی راہ اگر ہر کوئی ڈائریکٹلی قرآن اور سنت کے معنی سے نکالنے لگ جائے تو کروڑ راہیں سیدھی راہیں بن جائیں گی اور ایک بھی راہ سیدھی نہیں ہوگی، ہر راہ ٹیڑھی ہوگی. سیدھی راہ ہے تو قرآن ہی کی، اور سیدھی راہ ہے تو سنت اور حدیث رسول ہی کی، مگر قرآن اور سنت کا معنی صحیح کہاں سے ملے گا، اس کا تعین صحیح کہاں سے ملے گا، اس کی تعبیر صحیح کہاں سے ملے گی؟ اس کی تعبیر صحیح کے لیے فرمایا اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے لڑ لگ جاؤ، ان کا دامن تھامو، ان کے نقش قدم پر چلو. صراط الذین انعمت علیہم، یہ پہلا سبق خدا ہے اور پہلا سبق قرآن ہے. یہاں پر جا ہم الفقہ